بلیٹن کا آغاز اس اہم خبر کے ساتھ کہ وزیر کے بچوں کی فیس معاف نہ کرنے کا یہ تنازع ہے۔ پرنسپل ایچسن کالج نے استعفیٰ دے دیا۔ مائیکل اے تھامسن کا گورنر پنجاب اور کالج سٹاف کے نام خط۔ کہا اسکولوں میں سیاست اور اقربا پروری کی کوئی گنجائش نہیں۔ کالج کے ممبر بورڈ سید بابر علی بھی پرنسپل کی حمایت میں مستعفی ہو گئے۔ پرنسپل ایچسن کالج مستعفی۔ وفاقی وزیر کے بچوں کی فیس معاف نہ کرنے پر دباؤ۔ مائیکل اے تھامسن کا گورنر پنجاب اور کالج سٹاف کے نام خط۔ کہا کہ اسکولوں میں سیاست اور اقربا پروری کی کوئی جگہ نہیں۔ 1 اپریل کو چھٹی پر جا رہا ہوں۔ آئندہ داخلوں انتظامی امور میں کردار نہ ہوگا۔ پرنسپل مائیکل اے تھامسن نے خط میں مزید لکھا ہے کہ بطور پرنسپل اسکول کی ساکھ کی حفاظت کی پوری کوشش کی۔ متعصبانہ اقدامات کے باعث آخر کار مجھے ایک لکیر کھینچنا پڑی۔ دوسری طرف بورڈ ممبر سید بابر علی نے بھی پرنسپل کی حمایت میں گورنر کو استعفیٰ بھجوا دیا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ فیس معافی کا معاملہ مختلف انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ احد چیمہ کے بچوں کی فیس ایچسن کالج میں نہ پڑھنے کے باعث معاف کی گئی۔ وفاقی وزیر احد چیمہ اور ان کی اہلیہ اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ احد چیمہ کے بچوں نے ایچسن کالج میں تعلیمی سرگرمیاں چھوڑ دی تھیں۔ ایچسن کالج میں تعلیم نہ لینے پر جو فیس کا نوٹس ملا اس کو معاف کیا گیا۔ ایچسن کالج کے پرنسپل تھامسن نے گزشتہ سال ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ ہماری درخواست پر وہ اگست 2024 تک عہدے پر کام کر رہے تھے۔ دوسری جانب ایچسن کالج کی انتظامیہ کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق گورنر پنجاب کا فیس کے حوالے سے 21 مارچ 2024 کا فیصلہ کالج قانون کے مطابق ہے۔ اس کا اطلاق تمام ایسے والدین پر ہوگا جنہیں کسی مجبوری کے تحت کچھ عرصہ کے لیے کسی دوسرے شہر منتقل ہونا پڑتا ہے۔ کالج کے پرنسپل نے پچھلے سال ہی اپنے نجی معاملات کے باعث استعفیٰ پیش کر دیا تھا جسے منظور کیا گیا ہے۔ ایچسن کالج انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ 150 سال پرانے اس ادارے کے معاملات بورڈ آف گورنرز چلاتا ہے، فرد واحد نہیں۔ نئے پرنسپل کی تعیناتی کے لیے سرچ کمیٹی کام کر رہی ہے۔ سوالیہ پرچوں کی سیکریسی رکھنا لاہور بورڈ کے لیے درد سر بن گیا۔ 9ویں کا سوالیہ پرچہ شروع ہونے کے آدھے گھنٹے بعد واٹس ایپ کے ذریعے آؤٹ ہو گیا۔ پولیس نے 8 افراد کو حراست میں لے لیا۔ لاہور بورڈ کے تمام دعوے ہوا ہو گئے۔ میٹرک کے بعد 9ویں جماعت کے امتحانات میں بھی پرچہ آدھے گھنٹے بعد آؤٹ ہونے لگا۔ 9ویں کا پرچہ واٹس ایپ پر آؤٹ ہوا۔ لاہور تعلیمی بورڈ تمام تر اقدامات کے باوجود بے بس ہو گیا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے لاہور بورڈ سمیت تمام بورڈز کی انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔ سیکریسی کو مینٹین رکھنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایات جاری۔ امتحانات میں مختلف سینٹر سے نقل کی بھی شکایات وصول ہو رہی ہیں۔ ترجمان لاہور بورڈ کے مطابق 22 مارچ کو بایولوجی اور کمپیوٹر سائنس کے سوالیہ پرچے آؤٹ ہوئے۔ پولیس نے مافیا کے 8 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ دینے سے متعلق تحریری حکم جاری کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواستوں پر سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ جسٹس راہیل کامران شیخ نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی ہے۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ دینے سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواستوں پر سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا یہ فیصلہ کیا گیا۔ جسٹس راہیل کامران شیخ نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ دینے سے متعلق تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق بتائیے گا۔ اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ دینے سے متعلق تحریری حکم جاری کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواستوں پر سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا یہ فیصلہ کیا گیا۔ جسٹس راہیل کامران شیخ نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے فائل چیف جسٹس کو ارسال بھی کر دی ہے۔ تو آپ کو بتایا جا رہا ہے سنی اتحاد کونسل کو پنجاب میں مخصوص نشستیں دینے کا یہ معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستیں دینے سے متعلق بھی یہ تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ دینے سے متعلق تحریری حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے پی پی 147 سے ملک ریاض کو ٹکٹ جاری کر دی۔ ملک ریاض پی پی 147 سے ضمن الیکشن لڑیں گے۔ پی پی 147 کی سیٹ حمزہ شہباز کی جانب سے چھوڑی گئی تھی۔ ملک ریاض شادرہ سے نون لیگ کے ایم این اے رہ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے پی پی 147 سے ملک ریاض کو ٹکٹ جاری کر دی ہے۔ ملک ریاض پی پی 147 سے ضمنی الیکشن لڑیں گے۔ پی پی 147 کی سیٹ حمزہ شہباز کی جانب سے چھوڑی گئی۔ ملک ریاض شادرہ سے نون لیگ کے ایم این اے بھی رہ چکے ہیں۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون نے پی پی 147 سے ملک ریاض کو ٹکٹ جاری کر دی ہے۔
ریلویز نے عید الفطر پر چلنے والی 4 خصوصی ٹرینوں کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ پہلی خصوصی ٹرین 7 اپریل کو کراچی سے شام 6 بجے پشاور کے لیے روانہ ہوگی۔ دوسری عید اسپیشل ٹرین 7 اپریل کو ہی کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے 10 بجے روانہ ہوگی۔ تیسری عید اسپیشل ٹرین 8 اپریل کو رات 9 بجے کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد، بتائیے گا۔ جی بالکل، عید پر مسافروں کے رش کے باعث ریلوے انتظامیہ کی جانب سے 4 عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا گیا تھا، اور اب جو ہے وہ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے ان 4 ٹرینوں کا شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ پہلی ٹرین 7 اپریل کو کراچی سے شام 6 بجے پشاور کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوگی۔ ٹرین کراچی سے چل کر براستہ، ملتان، فیصل آباد اور وزیر آباد پشاور پہنچے گی۔ اسی طرح دوسری عید اسپیشل ٹرین 7 اپریل کو ہی جو ہے وہ کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے 10 بجے جو ہے روانہ ہوگی۔ اسپیشل ٹرین کوئٹہ سے چل کر براستہ، ملتان، ساہیوال، راولپنڈی پہنچے گی۔ اسی طرح تیسری عید اسپیشل ٹرین جو ہے وہ 8 اپریل کو رات 9 بجے جو ہے وہ کراچی کے لیے، لاہور کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوگی۔ تیسری اسپیشل ٹرین کراچی سے براستہ، ملتان، ساہیوال، لاہور پہنچے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فہد۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی دنیا میڈیا گروپ کے دفاتر آمد، مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور اہم معلومات حاصل کیں۔ لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو میں حکومت کی کارکردگی اور اقدامات بارے بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق حکمرانوں نے صوبے کا برا حال کر دیا، حالات کو بہتر کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کینسر ہسپتال سمیت دیگر اہم امور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خصوصی توجہ دے رہی ہیں۔ عظمہ بخاری نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں سجاد کاظمی سے۔ جی سجاد، بتائیے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ صوبہ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، جانتے ہیں کہ 1 ماہ حکومت بنی کو ہو گیا اور موجودہ صورتحال کیا ہے اور آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ جی میڈم۔ جی صورتحال تو یہ ہے کہ بیڑا غرق ہے۔ جس بھی شعبے کو ہاتھ لگایا ہے چیف منسٹر صاحبہ نے، وہاں پر ایسے لگا ہے کہ جب آگے جانے کی بجائے صوبہ جو ہے وہ پیچھے 10 سال پیچھے چلا گیا ہے، اور اب ہمیں لگ رہا ہے کہ 2013 میں جہاں سے شہباز صاحب نے صوبہ پنجاب ٹیک اوور کیا تھا، ہمیں وہاں سے کام کرنا پڑا ہے۔ 1 مہینے کے اندر بہت سارے جو اقدامات چیف منسٹر صاحبہ نے لیے ہیں، جو بہت جلد آپ کو نظر بھی آنے شروع ہوں گے۔ دستک پروگرام جو ہے وہ بہت جلد لانچ ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر 10 جو فیسلٹیز ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، ٹوکن ٹیکس ہے، اس طرح کی مختلف جو چیزیں ہیں جو لوگوں کو لائنوں میں لگ کر جو ہے وہ یہ تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، وہ اب گھر کے اوپر ایک کال کے اوپر جو ہے وہ ان کو گھر پہ ڈیلیور کیا جائے گا۔ پھر فری وائی فائی جو شہباز صاحب نے بھی شروع کیا تھا، پھر جو پڑھے لکھے لوگوں کی حکومت آئی تھی انہوں نے وہ بند کر دیا تھا، وہ فری وائی فائی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اب پنجاب کے لاہور کے پہلے پروجیکٹ کے طور پہ آپ کو ہر جگہ لاہور کے اندر وہ نظر آئے گا۔ پھر جو ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 3000 گھر جو ہے وہ لو انکم جو لوگ ہیں ان کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ مختلف ہاسپٹلز کے ایک کینسر کا نیا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے لاہور کے اندر، جو لاہور کی صفائی کے حوالے سے بہت سارے کنسرنس تھے، ایون پورے پنجاب کی صفائی کے حوالے سے بہت کنسرنس تھے۔ صفائی کا ایک نیا میکنزم، ایک نیا پروگرام جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ سپورٹس جو ہے اس کو بہت نگلیکٹ کیا۔ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ کھلاڑی تھا، لیکن اس نے بیڑا غرق کر دیا کہ جو جمنیزیمز، جو سپورٹس کمپلیکس شہباز صاحب کی حکومت میں بنائے تھے، وہ موہنجو-دڑو کا اس وقت جو ہے وہ منظر پیش کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ریویمپ کیا جا رہا ہے۔ میڈم، آپ کے سابق اقتدار کے بعد ابھی لاہور میں ٹیچنگ ہاسپٹلوں کی، یعنی ہاسپٹلوں کی ایمرجنسی کے اندر صورتحال اتنی خراب ہے کہ ایمرجنسیوں کے اندر جو ہے وہ میڈیسن نہیں مل رہی، اور جناح ہاسپٹل کی بہت زیادہ صورتحال خراب، اسی طرح باقی ہاسپٹل بھی ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس پہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ بات درست ہونی چاہیے، کیونکہ چیف منسٹر صاحبہ نے اوتھ جس دن لیا تھا اس دن پہلی سپیچ کے اندر انہوں نے یہ حکم کیا تھا کہ آج شام سے جو ہے وہ ہر جگہ پر تمام سرکاری اسپتالوں میں جو دوائیاں پہلے مفت ملتی تھیں وہ ملیں گی۔ ایون میں یہ بھی بتا دوں کہ اب جو نیا ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دوائیاں جو ہے لوگوں کے گھروں پر ڈیلیور ہوں گی۔ یہ بھی پنجاب کی نوعیت کا ایک پہلا پروگرام ہوگا کہ لوگوں کو گھروں کے اوپر دوائیاں ڈیلیور کی جائیں گی، مفت ادویات ملیں گی، ایمرجنسی ہو یا جو ادویات وہ استعمال کرتے ہیں وہ۔ سو ادویات کے حوالے سے میڈم کی بہت جو ہے وہ اس کے اوپر اسٹرکٹ نظر ہے، جو ہسپتالوں کی حالات کو بہتر کرنے کے حوالے سے ادویات کی جو ٹیسٹ اور جو مشینری کی کمی ہوتی ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر اندر کیا پروگرام ہے، کوئی BHQ کوئی THQ آپ کو ایسا نہیں ملے گا پنجاب کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پر ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو، جہاں پر جو ہے ادویات یا ٹیسٹ کی جو ہے وہ فراہمی نہ ہو سکے۔ جی، جیسا کہ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ صوبے کے اندر ابھی 1 ماہ ہوا ہے، لہٰذا صورتحال کو بہتر کر رہے ہیں، سسٹم جو ہے کچھ اچھا نہیں ملا، اور ہسپتال کے اندر ادویات اور دیگر سسٹم کو جو ہے بہتر بنایا جا رہا ہے، اور عوام کی دہلیز پر اس کو جو ہے بیماریوں کی میڈیسن جو ہے۔ جی شکریہ سجاد۔
ہندو اقلیتی برادری کا مذہبی تہوار ہولی، تمام اقلیتی برادریوں کی بڑی تعداد کرشنا مندر کالی داس ہولی منانے پہنچی۔ ہندو برادری کا ہولی کا تہوار خوب خوش و خروش سے منا رہی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ بتائے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں کرشنا مندر میں، جہاں جو اقلیتی برادری ہندو برادری ہے اس کا جو مذہبی ایونٹ ہولی کا ایونٹ جو ہے وہ جاری ہے، جہاں پر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہندو برادری کی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو تمام اقلیتی برادریاں ہیں ان کی بھی تعداد موجود ہے جو اس ایونٹ کو جو ہے بڑے جوش و خروش سے مناتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ شرکا موجود ہیں، ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، آج کے ایونٹ کے حوالے سے چھوٹا سا کوئی میسیج دیجیے گا۔ جی، آج کا ایونٹ بہت ہی اچھا ہے۔ ہم ہر سال اس ایونٹ میں شامل ہوتے ہیں اور یہ ہے بہت سے ہمارے دوست مسلم بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کرسچن بھی ہوتے ہیں، اور ہم اپنے دوستوں جو ہندو دوست ہیں ہمارے ان کے ساتھ مل کر ہولی مناتے ہیں اور بہت ہم انجوائے کرتے ہیں، اور اس طرح ہی ہونا چاہیے۔ ہمیں تمام جو مذاہب کے جو تہوار ہیں وہ سانجھے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے گا کہ آج کے ایونٹ میں کسی قسم کی آپ کو بندش یا سختی تو نہیں دیکھنے میں سامنے آئی؟ نہیں، کوئی بندش نہیں ہے۔ آپ سیکیورٹی چیک پوائنٹ تو لازمی ہر جگہ پہ ضروری ہوتے ہیں۔ آپ کے حالات آپ کو پتہ ہے، ٹیررزم اپنے عروج پہ ہے، تو آپ کو صرف آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے جس سے آپ کو یہ آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ظاہر ہو کہ آپ پاکستانی ہیں۔ بس آپ اگر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بینگ ایز اے مسلم، بینگ ایز اے کرسچن، اور کسی بھی کمیونٹی سے، آپ یہاں آ سکتے ہیں اور اپنے ایک ہیومن بینگ ہونے کے لحاظ سے اور ایک پاکستانی بھائی ہونے کے لحاظ سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، آپ ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور خوشیوں میں آپ ان کے ساتھ حصہ لے سکتے ہیں۔ ہاں جی، بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، جو شرکا ہیں وہ خاصے پرجوش نظر آتے ہیں، اور اس میں تمام اس ایونٹ میں جو ہے اقلیتی برادریاں، جس میں مسلم برادری بھی جو ہے وہ باقاعدہ شریک ہے، اور جو دوسری برادریاں جیسے سکھ برادری ہے اور کرسچن برادری ہے وہ بھی یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے پہنچ رہے ہیں اور اس ایونٹ کو جو ہے باقاعدہ انجوائے۔ شکریہ حمزہ۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے پاکستان کسٹم سروس کے افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے ہیں۔ گریڈ 20 تا 17 کے 34 افسران کی خدمات تبدیل کر دی گئیں اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری۔ گریڈ 20 کے عرفان جاوید کو کلیکٹر گوادر تعینات کر دیا گیا ہے۔ محمد ندیم میمن کو بطور چیف FBR ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے پاکستان کسٹم سروس کے افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے ہیں۔ گریڈ 17 تا 20 کے 34 افسران کے خدمات تبدیل کر دی گئیں اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ گریڈ 20 کے عرفان جاوید کو کلیکٹر گوادر تعینات کر دیا گیا۔